بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے قرآن کریم کی یہ سورہ آل عمران کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے، جو مطالب پیش کروں نے قبول فرمائیے گا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ کب؟ اچھے وقت میں بھی، برے وقت میں بھی۔ اچھے وقتوں میں تو سب خیرات کرتے ہیں، اچھے وقتوں میں سب راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، لیکن برے وقت میں خرچ کرنا یہ اولیاء کی علامت ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ویسے تو قرآن کریم میں بہت زیادہ آیات ہیں انفاق سے متعلق۔ انفاق یعنی خرچ کرنا راہ خدا میں۔ ایک آیت کے اندر ہے نا کہ لیلا و نہارا، دن میں رات میں، سرا و علانیۃ، اعلان کر کے بھی چھپا کے بھی، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یہ ایک آیت صرف علی بن ابی طالب کی شان میں ہے۔ کہتے کیوں؟ کہ مولا کے پاس کچھ رقم تھی، آپ نے دن میں خرچہ کیا، پھر رات آئی رات میں بھی کیا، پھر چھپا کے دکھا کے۔ اللہ نے کہا ایک ایسا ہے جو دکھا کے چھپا کے دن رات ہر وقت اللہ کی راہ میں عطا کرتا رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا میں اچھے وقت میں خرچ کرنے والے بہت ہیں۔ جب پیسہ ہوتا ہے نا تو ہر آدمی خرچ کرتا ہے، لیکن جب پیسہ نہیں ہوتا، اتنا ہے کہ میں خود کھا سکوں، لیکن وہ خود نہ کھائے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ کسی ولی کی علامت ہوتی ہے۔ ایسا آدمی کریم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کریم۔ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ سخی وہ کہ جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، بخیل وہ جو صرف خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے، لئیم وہ جو خود بھی نہ کھائے کسی اور کو بھی نہ کھانے دے، اور کریم وہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے ناموں میں سے نام ہے کریم، اور نبی کو اللہ نے فرمایا ہے نبیین کریم، نبی اکرم جو ہے وہ کریم ہے۔ اور آل اہل بیت اللہ کے، جو اللہ نے رسول خدا کی اہل بیت ہیں، ان کو بھی کریم خلق کیا ہے۔ جو یہ نہیں کہتے کہ ہم کھائیں، وہ کہتے ہیں ہم کھائیں نہ کھائیں دوسروں کو کھلائیں گے۔ عزیزان گرامی، بہت بڑی صفت ہے۔ تو مجھے جو پیش کرنا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے، قرآن کریم یہاں پہ کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، اچھے وقت میں بھی برے وقت میں بھی راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غیظ و غضب پہ پورا قابو رکھتے ہیں، غصے پہ قابو رکھتے ہیں۔ کاظم، دیکھیے اب اللہ نے 2 موسیٰ بھیجے ہیں، ایک نبی موسیٰ ہے، دوسرے امام موسیٰ ہے۔ نبی موسیٰ کی ہیبت مشہور تھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں تمام مسلمانوں نے، حتیٰ یہودیوں نے بھی لکھا ہے کہ جناب موسیٰ، نبی موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت مشہور ہے، ان کا جلال مشہور ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام الواح لے کے آ رہے تھے، جس پہ 10 کمانڈمنٹس لکھی تھی، جس پہ اللہ نے سارا توریت کو لکھ کے بھیجا، آئے آ کے دیکھا کیا ہوا، یہ سب بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، قرآن کی آیت ہے، الواح کو زمین پہ پھینک دیا گا۔ پروردگارہ سب گمراہ ہو کے تجھے چھوڑ کے بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ جناب موسیٰ ابھی 10 کمانڈمنٹس لائے ہیں، وہ پھینک دی۔ کیوں؟ کہ ان کی ہدایت کیا کروں جو اللہ کو چھوڑ کے بچڑے کے پیچھے چلے گا۔ قرآن کریم ہے فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جو لوح تھی جس کے اوپر وہ ساری کی ساری لکھی ہوئی تھی توریت، ایک مرتبہ ان کو زمین پہ پھینک دیا، اور کیا کیا؟ جناب ہارون کو گاڑی سے پکڑا۔ قرآن میں ہے لا یبن، اے میرے ماں جائے، قصور میرا نہیں ہے، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، اے میرے ماں جائے یبن اوم ان قوم استضعفون، یہ جو قوم ہے انہوں نے مجھے ضعیف قرار دیا، میرا ساتھ چھوڑ دیا، سامری کے پیچھے چل دیے۔ توجہ، جب قوم ہارون کو چھوڑ کے سامری کے پیچھے چل دے تو گمراہ ہو جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو اب لوگوں نے کیا کیا؟ جناب موسیٰ کی قوم نے جناب ہارون کو، رسول خدا جناب موسیٰ کے بھائی ہارون کو چھوڑا اور سامری کے پیچھے چل دی۔ تو جناب موسیٰ نے کہا ان قوم، جناب ہارون نے فرمایا ان قوم استضعفونی، انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ مولا کائنات نے بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائی تھی قبر رسالت مآب پہ، یا رسول اللہ ان قوم استضعفونی، اے میرے بھائی رسول خدا، قوم مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ عزیزان گرامی، اب یہ الفاظ بہت گہرے ہیں، میں کچھ کہہ گیا ہوں یہاں۔ عزیزان گرامی، اب کیا کیا؟ اللہ نے ایک نبی بھیجے ہیں، نبی علیہ السلام، ان کا نام ہے موسیٰ، حضرت موسیٰ، نبی موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کا غیظ و غضب مشہور ہے، ان کی ہیبت مشہور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر میں ایک نبی موسیٰ بھیج چکا ہوں جس کا غیظ اور ہیبت مشہور ہے، اب مجھے ایک امام موسیٰ بھیجنا ہوگا جو کاظم ہو۔
میں اسی محبت سے چلتے رہیے گا. میں کوشش کر رہا ہوں جلدی مطالب کو پیش کروں. تو اللہ نے کہا ایک نبی موسیٰ آ چکے, اب ایک امام موسیٰ آنے چاہیے. وہ نبی موسیٰ جلال والے تھے, یہ کاظم ہونے چاہیے. والکاظمین الغیظ, غضب کو پی جانے والے, غصے کو پی جانے والے موسیٰ کو بھیجوں گا. تو عزیزان گرامی اس لیے تمام ائمہ علیہ السلام میں کاظم ایک امام سے کہا گیا ہے. اتنے ظلم کو دیکھ کے جی بھی اپنے غیظ و غضب کو پی جائے اسے کہتے ہیں کاظم. میرے جملے بہت رہے عزیزان گرامی, یہ امام کی عظمت ہے. عزیزان گرامی تو امام کا لقب ہے کاظم, موسیٰ کاظم, کظم سے والکاظمین الغیظ, غضب کو, غیظ و غضب کو پی جانے والے. انہوں نے ہارون کو بھی بددعا نہیں کی. توجہ, ایک جملہ کہوں گا شاید آپ لوگ پہنچ جائیں, ترجمہ نہیں کر پاؤں گا, مجھے اردو کے لیے کہا گیا مجلس کے لیے, جو لوگ پہنچ جائیں. مجھے پہلے پاکستان میں پڑھا تھا تو ایک بہت پاکستان کے مشہور عالم بھی ہیں, خطیب ہیں, بہت بڑے خطیب ہیں, آپ بھی جانتے ہوں کہ شاید آپ کہیں بھی پڑھ چکے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج کی آپ کی ساری مجلس کا پیغام یہ ایک جملہ میرے لیے تھا, میں نے اس کو باندھ لیا, میں اسی پہ مسلسل مجلس میں سوچتا رہا, وہ پیش کر رہا ہوں, وضاحت نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا آپ کی پوری مجلس کا جو میرے لیے ٹیک تھا نا, میں نے بڑی مجلس سے پڑھی لیکن یہ آپ کا جملے کو سن لیجئے گا. عزیزان گرامی, مثبت سے مثبت نکالنا, پازیٹیو سے پازیٹیو نکالنا, مثبت سے مثبت نکالنا کوئی کمال نہیں. منفی سے منفی نکالنا کوئی کمال نہیں. توجہ, میں پازیٹیو میں سے آپ نے پازیٹیو بات نکالی, پازیٹیو تھی بھی آدمی کون ہے, نیک ہے. آپ نے کیا کہا, نیک ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, تھا ہی پازیٹیو, تھا ہی اچھا. آپ نے کہا مولانا صاحب بہت صبر والے ہیں مثال کے طور پہ, اب ہیں ہی صبر والے, تو آپ نے کیا کمال کے بیچارہ صابر آدمی, تو آپ نے کہا صابر ہے. یہ پازیٹیو سے پازیٹیو, مثبت سے, وہ جملے کو سن لیجیے گا, مثبت سے مثبت نکالنا کمال نہیں, منفی سے منفی نکالنا کمال نہیں. میں نے نام نہیں لیا لیکن مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہ وزیر اعظم صاحب انتہائی نامعقول آدمی, میں نے نہیں کہا کہاں کے وزیر اعظم. اب آپ کی اپنی اپنی سوچ, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لوگ پہنچ رہے. وہ ایک بہت مشہور شاعر ہیں, ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی. جب پولیس اٹھا کے لے گئی تو انہوں نے کہا بھی کیا ہوا, کہنے لگے کیا ہوا, رات آپ نے خود کہا کہ سرکار چور ہے. سرکار کہتے ہیں گورنمنٹ کو, اردو میں بھی اور ہندی میں بھی. کہنے لگے سرکار چور ہے, تو کہنے لگے سرکار چور ہے تو سرکار نے آپ کو اٹھوا لیا. کہنے لگے میں نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے, کہ پاکستان کی, کہ بنگلہ دیش کی, امریکہ کی, کہ میں نے تو نام ہی نہیں لیا. کہنے لگے اچھا آپ نے ہمیں بیوقوف سمجھ کر رکھا, ہمیں نہیں پتا کہاں کی سرکار چور. لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے, جو پہنچ گئے ان کو سلام ہے. اب میری بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی, آپ نے پازیٹیو سے پازیٹیو نکالا, مثبت سے مثبت نکالا کمال نہیں, منفی سے منفی نکالا کمال نہیں. لیکن جو انتہائی رذالت اور پستگی کی علامت ہے نا, وہ ہے مثبت سے بھی منفی نکالنا. جو پہنچ گئے ان کو سلام, جو پہنچ گئے انہیں سلام. پازیٹیو میں سے بھی نیگیٹو نکالے نا, یہ بہت. اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ منفی سے جو پہنچ گئے نا سلام, منفی سے مثبت نکالنا. اب پہنچ گئے حضرات. عزیزان گرامی, زندان میں ہے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام. تو اب زندان اچھی چیز ہے بری چیز, بری چیز, منفی ہے یا نہیں. لیکن وہاں پہ بھی یہ نہیں کہتے پروردگارا میں زندان میں کیوں ہوں. وہاں پہ فرما رہے ہیں پروردگارا تیرا کیسے شکر ادا کروں, میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی, تو نے ایسی تنہائی کی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور, نہ سوائے میرے کوئی اور. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی, اتنی باعظمت ہستی جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زندان میں بھی شکوہ نہیں کر رہے. لوگ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. ایک عجیب و غریب حکایت ہے تو روایت, لیکن اس کو حکایت کے طور پہ سن لیجیے, روایت کے طور پہ نہیں. حوالہ مدرک میرے ذہن میں نہیں ہے, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, اس کو میں نے پڑھا ہے, یہ میرے ذہن میں حوالہ نہیں. لیکن عجیب و غریب حکایت کے طور پہ سن لیجیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام, نبی موسیٰ کے پاس ایک آدمی آیا, کہا کہ اے موسیٰ ابھی آپ کوہ طور پہ جائیں گے نا تو اللہ سے کہیے گا مجھے اور رزق نہ دے, اتنا دے دیا سنبھالا نہیں جا رہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھائی جیسے بینک تو تھے نہیں کہ زیادہ پیسہ آگے بینک میں ڈال دو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اتنی دولت ہی کہا کہ اب جب آپ جائیے گا نا کوہ طور پہ تو اپنے رب سے کہیے گا مجھے اور نہ دے.
رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا اس نے دے دیا۔ جب جانے لگے تو اتنے میں ایک اور فقیر آیا، کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہیے گا مجھے بھی کچھ دے دے، کل میرے جسم میں بس ایک لباس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ مکان ہے۔ چلے گئے جناب، کہا پروردگارا دو بندوں کا تیرے پاس التجا لایا ہوں، ایک وہ کہہ رہا کہ مجھے اور نہ دے، اتنا دے دیا ہے۔ کہا موسیٰ اس سے کہو میرا شکر ادا کرنا بند کر دے۔ لیکن جب بندہ شکر کر رہا ہو تو میں رزق کیسے بند کر دوں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں قرآن کریم کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر ادا کرو گے ہم اور دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، ٹھکرایا، کبھی شکر نہ کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھنا میرا عذاب سخت ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، موسیٰ اس بندے سے کہو شکر کرنا بند کر دے، میں رزق بند کر دوں گا۔ اب پروردگار دوسرا کہہ رہا کہ مجھے بھی دے، کہ اس سے کہو شکر کرنا شروع کرے، میں اس کو عطا شروع کر دوں گا۔ جیسے جناب موسیٰ واپس آئے بستی میں، کہا بھئی آپ شکر بند کر دیں گا؟ کیسے شکر بند کر دوں؟ ایک ایک روحاں ایک ایک بال میرا اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے، میں اس کا شکر کیسے بند کر دوں؟ کہ پھر تیرا رزق کم نہیں ہوگا اور ہی بڑھے گا۔ دوسرے نے ساتھی کہا میرا کیا ہوگا؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے تو شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ کہ ایک تو کپڑا دیا، اس پہ کیا شکر کروں اس کا؟ اتنے میں ہوا چلی، وہ کپڑا بھی اڑ کے گر گیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، جو زندان میں بھی اللہ سے کہے تیرا کیسے شکر ادا کرو، اللہ اس بندے کو کیوں نہ آسمانوں پہ اٹھائے۔ آسمانوں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام نظر آئے گا۔ کیوں؟ زندان میں بھی شکر بجا لا رہے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ زندان میں بھی کہتے ہیں پروردگارہ تیرا شکر ہے، شکر للہ۔ جب بھی جاؤ تو زندان بان سے پوچھا ہارون الرشید ملعون نے، دیکھیں یہاں چلیں ایک جملہ کہہ دوں آپ کو، شاید میرے لوگ جو پہنچ جائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک ہارون ہے جو ان کے بھائی ہیں، جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہارون ہے جو قاتل، ناموں سے دھوکہ نہ کھائیے گا، کردار دیکھتے چلے جائیے گا، جو آل محمد کے ساتھ نظر آئے اسے سلام، جو مخالف نظر آئے اسی پہ لانا۔ میرے جملے پہنچنا ہے جانے گرامی، جانے گرامی۔ اللہ نے جب بھیجے نبی موسیٰ، ان کی حیبت مشہور، تو اللہ نے کہا کہ امام موسیٰ بھیجوں جس کا غیظ و غضب پہ پورا قابو ہو، وہ کاظم ہو۔ جانے گرامی، زندان میں امام کی، اب ہارون نے جاسوس بھیجا، کہا جاسوسی کرو، کہ کس کی؟ کہ قیدی کی۔ اور امام کے القاب میں ایک لقب ہے، امام کے بہت سے القاب، سب سے بڑا امام کا لقب ہے باب الحوائج۔ کاظم ہیں، باب الحوائج ہیں، 4 باب الحوائج، سب سے بڑے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر حضرت عباس علیہ السلام، پھر حضرت مسلم بن عقیل، پھر حضرت علی اصغر۔ عزیزان گرامی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، جو لوگ پہنچ گئے ان کو سلام ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب حضرت امام موسیٰ کاظم سب سے بڑے باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، باب الحوائج، بہت سے القاب امام کے، لیکن ایک روایات میں لقب آتا ہے۔ تقیہ کا دور تھا، امام بغداد کے زندان میں تھے، تو اب گزرنے والے جانتے نہیں یہ امام ہے، کیا کہتے تھے؟ عبد صالح۔ جو لوگ پہنچ گئے امام کے القاب میں، دیکھیں مولانا بھی لطف لے رہے ہیں، امام کے القاب میں لقب ہے عبد صالح، یہ صالح لام ہے، صالح کہتے ہیں نیک۔ اب سارے بغداد میں مشہور ہو گیا تھا زندان ہارون کا ہے لیکن بندہ اللہ کا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ اتنا نیک بندہ کہ چلتا ہوا سائل سڑک کے اوپر اگر مانگ لے تو وہ عبد صالح وہاں سے عطا کرتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کبھی اہل سنت بھائیوں سے اٹھے بیٹھے نا تو وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا بغداد، کہتے ہیں ارے بغداد کہہ دیا، بغداد نہیں، بغداد شریف۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یہ کون میرے علاوہ کس نے کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا، انہوں نے سن رکھا ہے، لیکن بغداد آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہمارے ہاں تو پاکستان میں اتنے شریف بن گئے۔ میں مزاروں کی بات کر رہا ہوں بھائی، تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا۔ تو جانے گرامی، کہیں پہ بھی چلے جائے تو یہ ہر مزار کو کہا جاتا ہے مزار، میں نے تو نام بھی نہیں لیے ہیں، ہر جگہ پہ کہا جاتا ہے شریف۔ تو جانے گرامی، وہ کہتے ہیں بھائی، کہتے ہیں سب بغداد کیوں؟
وہاں تمام کہتے ہیں بڑے بڑے جو ولی ہیں صوفیہ جو پیر ہیں نا، سب کے سب پیر بغداد شریف میں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ عبد القادر جیلانی وہاں ہیں، اور خود امام ابو حنیفہ کے علاوہ یعنی امام رضا علیہ السلام کے جو غلام تھے، خود حضرت بہل اللہ دانا، خود بڑے بڑے تمام کے تمام جو بھائیوں کے اولیاء ہیں نا، جو ان کے پیر ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہیں بغداد شریف میں۔ یعنی ایک میں تفصیل ہے، بہت اب تو وقت نہیں ہے، وہ کہتے تھے جہاں سارے ولی ہوں وہاں موسیٰ بن جعفر کا آ کے زندان میں عبد صالح کہلانا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ سب کو احساس تھا ان پیروں کی پیری ایک جگہ، موسیٰ بن جعفر دوسری طرح، جہاں عزیزان گرامی یہ بڑے بڑے پیر، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے ہم پیر بنے ہیں ان کی غلامی سے۔ تو عزیزان گرامی بہت زیادہ حضرت معروف کرخی بھی وہیں پہ بغداد میں ہے۔ کرخ ایک گاؤں جو اطراف میں ہے نا بغداد، تو مولانا ہمارے ساتھ تھے، اہل سنت کے علماء کا قافلہ لیڈ کر رہے تھے ہم لوگ، تو انہوں نے کہیں کہا کہ پیر عبد القادر جیلانی، شیخ پیر عبد القادر، پیر نے کہا، انہوں نے کہا شیخ عبد، تو وہاں پہ بعض اہل سنت نے یہ آپ نے شیخ کہہ دیا، وہ تو سید ہیں۔ تو وہ مجھ سے مولانا نے کہا بھی کیا کہنا ہے، میں نے کہا بھی چلتے ہیں، ہم پہلی دفعہ کہتے، میں نے کہا بھی نام لکھے، کہہ لگی دیکھیں نام لکھا ہوا وہ ائمہ کی نسل سے ہیں۔ میں نے کہا بھائی امام رضا کے غلام کا نام ہے معروف کرخی، جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام، امام کے غلام، دربان سمجھتے ہیں جو دروازہ کھولتا آپ اندر آ سکتے ہیں، نہیں آپ نہیں آ سکتے، اسے کہا جاتا ہے دربان جو دروازے پہ کھڑا رہے، ان کا نام تھا معروف کرخی۔ توجہ، انہوں نے کہا دیکھیں وہ ان کے، میں نے کہا نہیں یہ ان کا سلسلہ لکھا، شجرہ نہیں، جو پہنچ گئے سلام، یہ شجرہ نہیں ہے، لکھا کن کن سے کسب فیض کیا، یہ جن سے سیکھتے تھے وہ امام کے غلام ہیں۔ غلاموں کا یہ مقام ہے، سوچو اماموں کا مقام کیا ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی، یہ امام کے حضرت معروف کرخی۔ میں صرف ایک اشارہ کروں گا، ایک واقعہ سنا دوں تاکہ آپ کے، جب ایک صاحب پہنچے ان کے پاس، انہوں نے کہا بھی مجھے امام رضا سے ملنا۔ حضرت معروف کرخی نے کہا کام کیا؟ کہ تو دربان ہے، تو کام کیوں پوچھ رہا بھائی؟ تو اپوائنٹمنٹ دے، میں نے امام سے بات کرنی ہے، ضروری بات، تو ایسے بات کر رہا ہے جیسے تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں امام کا غلام ہوں۔ نہیں یہ مجمع کا غلام ضرور ہوں، دربان ضرور ہوں، امام کا۔ توجہ، کا دربان ہوں امام علیہ السلام کا۔ کام بتا، کا کام یہ میں ملا ہوں، کشتی چلاتا ہوں، سیلاب آتا ہے، سونامی آتی ہے، کشتی ڈوب جاتی ہے، تھپیڑے کھانے لگتی ہے، کئی مرتبہ مرتے بچاؤں، مجھے امام سے کام ہے۔ کہ اتنے چھوٹے سے کام کے لیے امام کو زحمت دے رہا؟ انہوں نے کہا چھوٹا کام تو ایسے بات کر رہا جیسے تو حل کر سکتا۔ ابھی تک انہیں اندازہ نہیں کہ یہ دربان نہیں ہے، یہ امام کے خادم ہونے کی وجہ سے ولی بن چکے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء انہیں ولی مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ کام میں بتاتا ہوں، کہ آئندہ جب بھی تمہیں پانی میں سیلاب آئے نا تو ایک مرتبہ وہیں سے کشتی میں بیٹھے کہنا ہے پانی کے موکل فرشتے، تجھے امام رضا کے غلام معروف کرخی نے حکم دیا مجھے تنگ نہ کرنا۔ وہ ملہ کہتا ہے پھر 22 سال تک جب میں کشتی چلاتا رہا پانی سے یہی کہتا تھا، او پانی کے فرشتے مجھے نہ دبونا۔ سیلاب آتا تھا، تلاتم آتا تھا، لیکن کبھی مجھے تنگ نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں عزیزان گرامی جس گھرانے کے غلام ایسے ہوں۔ اب آئیے ذرا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پہ آپ نے نام سن رکھا ہوگا، ہمارے بھائیوں کے ہاں بڑے بڑے پیر ہیں، ان میں سے ایک پیر ہیں اس زمانے کے، امام موسیٰ کاظم کے زمانے کے، بشر حافی، شاید نام سنا ہو۔ اب بہت سے لوگ ان کو بشر پڑھ جاتے ہیں، لکھتے ویسے ہی ہیں لیکن بشر نہیں ہے، بشر، بے شین رے، بشر کی طرح لکھتے ہیں لیکن پیش ہے بشر، بشر حافی۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں رہنے والا۔ ہمارے یہاں مشہور ہو جاتا نا چینی والے بابا، لٹ والے بابا، پتہ نہیں کیسے کہ مجھے تو نام بھی نہیں ہے سر، کوئی بابا یاد نہیں آ رہا ہے۔ چلے اب میں نہیں بتاؤں گا، انہوں نے اور بھی کچھ بتا دیے۔ تو اب وہ مشہور ہو گئے تھے ننگے پاؤں رہنے والے پیر صاحب، بہت بڑے پیر تھے، بڑے بڑے لوگ اولیاء کے پاس جاتے تھے۔ سنیے گا واقعے کو۔
ایسا نہ ہو کہ میں بڑی یقین میں نے دل سے پڑھ رہا ہوں، ان بچوں نے جس محبت سے دعوت دی ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو ضائع نہ ہو کی. بہت بڑے اردو میں کہتے ہیں نواب. نواب صاحب تھے. نواب تو سب سمجھتے ہیں، پیسے والا آدمی تھا، رئیس تھا. عربی میں کہتے ہیں رئیس، اردو میں بھی رئیس استعمال ہوتا ہے. رئیس صاحب بہت پیسے والا آدمی تھا، شرابی تھا. اب بہت سے لوگوں کو اپنے پیسے کا نشہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا بھی چلو ویسے ہی نشہ شروع کر دو. گھر میں غلاموں کنیزوں کی ایک لمبی فہرست تھی. اس نے شراب کا جام پیا، اٹھا کے پھینکا. نشے میں تھا، آواز دی. کوئی کنیز کو کہا جا کے گلاس لے کے آ، میرا ظرف یہ جو پیالہ تھا لے کے آ. وہ دوڑتی ہوئی گئی. وہاں سے موسیٰ بن جعفر کا گزر ہو رہا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. جب امام گزر رہے تھے تو دیکھا امام نے اس کنیز کو، وہ ظرف اٹھایا، اس نے امام کو سلام کیا. توجہ، جب اس کنیز نے امام کا چہرہ دیکھا نا، امام کے چہرے پہ ایک ہیبت و جلال، ایک نور. بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں کہیں مجلس پڑھ رہا تھا خوجہ مسجد میں حیدری میں، وہاں ساؤتھ لنڈن میں، تو ایک نوجوان میرے پاس دوڑتے ہوئے آیا کہ مولانا آپ نے واقعہ پڑھا حضرت زہیرقین کا، تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا ان سے کہ وہ اتنے مرعوب ہو گئے؟ میں نے بتایا، میں نے یہ جملہ، کہنے کہ یہی جملہ کہا. میں نے کہا تو کہنے کہ ان پہ اتنا اثر ہوا. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے آپ نے یہ میری زبان سے سنا، زہیرقین نے حسین ابن علی سے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اثر اس زبان اور شخصیت کا، میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تو جانے کے رامی یہ اثر ہوتا ہے نا بات کا. ایک مرتبہ اس نے، جب کچھ کنیز نے دیکھا تھا وہ نواب صاحب، اب ایک مرتبہ اس نے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی زیارت کی، مبہوت ہیبت میں امام کو سلام کر رہی ہے، جھک رہی ہے. امام نے ایک سوال کیا، کہا اس گھر میں رہنے والا عبد ہے یا حر، بندہ ہے یا آزاد؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اس نے کہا کنیز تو میں ہوں، وہ تو حر ہے، وہ آزاد ہے. امام نے کہا ہاں آزاد ہی لگتا ہے، عبد نہیں لگتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عبد نہیں لگتا، عبد یعنی بندہ، اللہ کا بندہ. اٹھی فوراً اس نے ظرف اٹھایا، دوڑتی واپس آ گئی. بش نشے میں پھر بھی اس کو یاد کی، بہت دیر سے. کہا بہت دیر لگائی تو نے؟ اس نے کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا وہاں سے عبد صالح کا گزر ہو رہا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ تو کنیز ہے لیکن اسے بھی شناخت ہے، یہ سارے بندے اور ہیں، وہ اور ہے جو پہنچ رہے انہیں سلام ہے. کہ کون؟ کہ عبد صالح کا گزر ہو رہا تھا. کہ پھر کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا اس گھر میں رہنے والا عبد ہے یا حر؟ اس نے فوراً پوچھا تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا حر، کنیز تو میں ہوں، وہ تو حر آزاد ہے. کہ پھر کہ انہوں نے یہی کہا کہ حر ہی لگتا ہے، عبد نہیں لگتا. بشر کا نشہ اتر گیا اس جملے سے، ایک دم سے ننگے پاؤں تک. کہاں گئے وہ عبد صالح؟ کہا اس طرف گئے. دوڑتا وہ پیچھے آئے، لوگوں سے کہا ایک عبد صالح گزرے ہیں یہاں سے. کہا ہاں وہ سامنے جا رہے ہیں. پہنچا دوڑتا ہوا، ننگے پاؤں، گھر میں ننگے پاؤں ننگے سر، جیسے گھر میں بیٹھا تھا ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتا ہوا آیا. کہا اے عبد صالح آپ نے کچھ فرمایا؟ امام نے کہا ہاں. یعنی پیسے کا روب نہیں ہے، جو کہا تھا پھر دوہراؤں. اگر تو اللہ کا بندہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا. اس نے ایک مرتبہ کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا وعدہ کر، آج کے بعد گناہ نہیں کرے گا. میں وعدہ کرتا ہوں تیری توبہ میں قبول کراؤں گا. اس نے ایک مرتبہ کہا، رونے لگا، کہا میں توبہ کرتا ہوں، آپ میری شفاعت کر دیجئے گا. امام نے کہا کروں گا. لوگ اس سے پوچھتے تھے آپ نواب صاحب ہو کے، اتنے پیسے والے رئیس ہو کے ننگے پاؤں کیوں رہتے؟ کہ جب میری توبہ قبول ہوئی تھی میں ننگے پیر تھا. اب میں جوتے اس لیے نہیں پہنتا تاکہ مجھے ریمائنڈر ملتا رہے میری توبہ قبول ہو چکی، مجھے بس یہ یاد رہے میری توبہ قبول ہو چکی ہے. میں اسی لیے ننگے پیر رہتا ہوں. عزیزان گرامی، یہ دنیا، مولا امیر صاحب فرماتے ہیں نا کہ دنیا یومان، دنیا صرف 2 دن کی ہے، یوم لکھا و یوم علیک. ایک دن تمہاری حمایت میں ہوگا، ایک دن مخالفت میں. اب ساتویں امام علیہ السلام کی عظمت اتنی زیادہ، وقت تمام ہو گیا، یہ ہے تھوڑا 5 سے 10 منٹ کی چلنے رحمت دوں گا، اسی میں مسائل بھی مجھے مکمل کرنا ہے. عزیزان گرامی، عظمت امام علیہ السلام کی کہ اتنی، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام جب مدینے میں تھے تو امام نے دیکھا کہ بھئی ایک دوسرے خلیفہ کی نسل سے ایک آدمی
اہل بیت کے خلاف بہت زیادہ بول رہا ہے، مولا علی کے خلاف، اہل بیت. لوگوں نے کہا کہ بھئی امام نے تمہارا پوچھا تھا، ہم نے بتا دیا کہ اس کا باغ وہاں ہے. اپنے باغ میں کام کر رہا تھا، دوسرے خلیفہ کی نسل سے تھا. امام پہنچے، اس نے کہا ہو امام قداور سے، اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے مارے پیٹے یہاں اکیلے میں جنگل میں، کوئی آواز بھی نہیں سنے گا کہ انہوں نے مجھے مارا ہے. ائمہ کا ایک روب تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اہل بیت علیہ السلام بنی ہاشم کا نا ایک روب تھا. اس نے کہا کہ میرے باغ کو آگ نہ لگائیے گا، میں نے گستاخی کی ہے، میں معذرت کر لیتا ہوں. امام نے کہا نہیں، یہ باغ کی جو کھجوریں ہیں کیا قیمت ہوگی؟ اس نے کہا 3000 درہم. امام نے کہا یہ 3000 نہیں، 5000. 3 والوں اور 5 والوں میں بھی فرق ہے نا. یہ اچانک جملہ آتا ہوا بھئی، ابھی یہاں پہ آتا ہوا جملہ. ایک مرتبہ 3000 دی. امام نے کہا میری طرف سے، کہا بھئی یہ کیوں دے رہے ہیں پیسے؟ امام نے کہا تیرے پورے باغ کے کھجوروں کی قیمت. کہا کیوں؟ کہا کھجور بھی تیرے. کہا جب ابھی پھلی پکا نہیں تو آپ ابھی سے پیسے. امام نے کہا کھجور بھی تیرے، پیسے بھی تیرے. کہا لیکن میں تو آپ کے اجداد کی برائیاں کر رہا تھا. امام نے کہا یہی سمجھانے آؤ، تمہارا کردار اور ہمارا اور. امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کو تنبیہ کی کہ یہ سارے پیسے. اب آیا پورے مدینے میں ایک ہی جملہ کہنے لگا، میں نے ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا. لوگوں نے پوچھا کہ کل تک تو آپ برائیاں کر رہے تھے. کہا آج اپنی آنکھوں سے ان کا کردار اور سخاوت دیکھی ہے. عزیزان گرامی، میں نے دیکھا کہ آپ کئی مرتبہ جب جاتے ہیں نا، آج بغداد، یہ آج غزہ، لوگوں نے کتنا کچھ، کیا کچھ نہیں کیا، کتنا پروپیگنڈا کیا. قاتل ہیں، دہشت گرد ہیں، ظالم ہیں. یہ پروپیگنڈا ہوا یا نہیں؟ سارا پروپیگنڈا آج ڈیفیوز ہو گیا. کیسے؟ ظالم بھی نظر آ رہا ہے، قاتل بھی نظر آ رہا ہے، اور مظلوم بھی نظر آ رہا ہے. عزیزان گرامی، آپ کبھی بھی ظلم کریں، انسان کا اپنا کردار کبھی بھی جب دوسرے میں منتقل نہ ہو. میرے بچے میں نہیں جائے گا تو لوگ کہیں گے ارے مولانا کا بیٹا ہو گیا کیسا، پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. عزیزان گرامی، ہمیں اپنے کردار کو اتنا بلند رکھنا ہے. آج پوری دنیا اگر غزہ کی حمایت میں کھڑی ہے، مسلمانوں سے زیادہ کافر بول رہے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں، حتیٰ یہودی جملے کہہ رہے ہیں. میں نے اتنی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جہاں یہودیوں نے یہ جملے کہے ہیں کہ ہماری حکومت ظالم ہے، ہم مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ رہ رہے تھے، کبھی کچھ نہیں ہوا، یہی ظالم ہیں، وہ مظلوم ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہے؟ عزیزان گرامی، کبھی میں نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر بس ایک کردار آپ کا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو جیتتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے کردار سے دوسروں کو اپنا بنایا. مجھے معلوم ہے نوجوانوں نے ایک تابوت کا بھی اہتمام کیا ہے ظاہراً، یا نوخانی کا اہتمام کیا. میں مکمل کروں گا. اہل بیت علیہ السلام، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے. مجھے معلوم ہے کہ سارے نوخان ہمارے جو ہیں وہ تیاری کریں گے. نہیں، اسلام محمد و علی کے کردار سے پھیلا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے میرے حبیب اگر آپ کرخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے. یہ آپ کا اخلاق ہے کہ آپ نے سب کو اپنی طرف جذب کر لیا. میں مکمل کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہی اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو کردار ہے کہ آپ نے ہر منفی شے سے مثبت کو، اگر کبھی کسی کے ساتھ کوئی تلخی یا دشمنی بھی رہی ہو تو ان کو فوراً درس یہی دیا ہے کہ ہمارا کردار اتنا بلند ہے کہ ہمیں ہمارے کردار کی وجہ سے مانو. 4 ایسی صفات ہیں جو دوسرے کو اپنا بنا لیتی ہیں. ان میں پہلی ہے عدالت. آپ عدالت سے کام لیجیے، ہر آدمی آپ کا ہو جائے گا. جسٹس. دوسری سخاوت. تیسری سچائی، صداقت، عربی کی اصطلاحات ہیں. اور چوتھی امانت. یہ 4 ایسی صفات ہیں، یہاں تک کہ چوتھے امام کی حدیث ہے کہ اگر میرے بابا کا قاتل، کون؟ شمر، اگر میرے بابا کا قاتل میرے پاس وہ خنجر امانت رکھوا دے جس سے اس نے میرے بابا کا قتل کیا، میں اس میں بھی خیانت نہیں کروں گا. کہ مولا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ اس کا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. امانت میں کبھی خیانت نہ کریں. بس میں نے مکمل کیا ہے. رسول خدا کے 2 صفات مکے میں مشہور تھے، صادق و امین. حضرت امام موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت مشہور تھی. باب الحوائج بھی ہیں، سخی، بے انتہا سخی.
اپنا آئے بیگانہ آئے کوئی بھی اگر ہاتھ پھیلا لے گا تو امام کے در سے کبھی خالی نہیں جائے گا. باب الحوائج.